میں آپ کے سامنے بلا تخیر دعوت خطاب پیش کرتا ہوں اپنے مرشد کریم ابن کریم جانشین حضرت حافظ الحدیث قاسم فیضان سرہند و بریلی حضرت پیر سید مفتی محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی سجادہ نشین مرکز انوار و تجلیات درگاہ مقدسہ جلالیہ بکھی شریف، آپ کی آمد سے پہلے پرزور نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ بکھی شریف، آستانہ علیہ بکھی شریف، آستانہ علیہ بکھی شریف، حضرت حافظ الحدیث کے عکس حسن، حضرت حافظ الحدیث کے عکس حسن، سیرت حسن صورت حسن، سیرت حسن صورت حسن، قیدہ حسن قیدت حسن، قیدہ حسن قیدت حسن، آستانہ یا بکھی شریف۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہم صل علی نور الظلام، اللہم صل علی بدر الکمال، اللہم صل علی مفتاح دار السلام، اللہم صل علی شفیع جمیع الانام۔ بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل وعلا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء۔ معزز سامعین، حاضرین، علماء کرام، وارثان منبر و محراب، اصحاب عقل و بینش، اہل محبت و طریقت، محبی فی اللہ، علامہ قاری محمد اختر نورانی جلالی، جنرل سیکرٹری جماعت جلالیہ ضلع گجرات، محبی فی اللہ حافظ محمد رضا المصطفیٰ جلالی، محتمم دارالعلوم جلالیہ مظہر اسلام صدوال کلاں، محبی فی اللہ حافظ محمد احسان اللہ جلالی، محبی فی اللہ علامہ عبد الرحمن جلالی اور دیگر اسٹیج پر جلوہ گر قابل قدر شخصیات، آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب سعید سہمائی درس فقہ و تصوف کے سلسلہ کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ جماعت جلالیہ صدوال کلاں کے زیر انتظام یہ شرعی مسائل کے جاننے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج کا موضوع ہے جن عورتوں سے نکاح کرنا شرعاً جائز نہیں۔ ان کے حوالہ سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر چوتھے پارے کے اختتام اور پانچویں پارے کی ابتدا کے اندر تقریباً 2.5 آیات کے اندر
یہ احکامات بیان فرمائے گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جن عورتوں کا ذکر فرمایا گیا کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے، وہ 15 خواتین ہیں۔ ان میں سے 7 کی حرمت نسب کے اعتبار سے بیان کی گئی اور 8 کی حرمت سبب کے اعتبار سے بیان فرمائی گئی۔ ان میں سے 2 خواتین رضاعت کے سبب سے حرام ہیں اور ان میں سے 6 خواتین جو ہیں وہ حرمت مساہرت کے سبب سے حرام قرار دی گئی ہیں اور 7 خواتین جو ہیں وہ نسب کے اعتبار سے حرام ہیں۔ تو ان میں سے پہلی آیت مبارکہ کے اندر جو حرمت بیان فرمائی گئی وہ مساہرت کے سبب سے ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور نہ تم نکاح کرو اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے، الا ما قد سلفا مگر جو ہو گزرا، انہ کان فاحشۃ وہ بے شک بے حیائی ہے، ومقتن اور ناپسندیدہ کام ہے، وساء سبیلا اور برا راستہ ہے۔ اہل عرب کے اندر یہ رواج عام تھا کہ جب باپ دنیا سے چلا جاتا تو اپنی سگی ماں کے علاوہ جتنی باپ کی بیویاں ہوتی ان کو اولاد اپنی بیویاں بنا لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے تدریجاً ان کی حرمت کے احکامات بیان فرمائے، اس لیے کہ یہ کلام اللہ ہے اور انسان کی فطرت اور طبع کو سب سے زیادہ جاننے والی ہستی اللہ رب العزت کی ذات مبارک ہے۔ بیک وقت کسی سے کوئی بات چھڑائی جائے تو وہ چھوڑنا مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر تدریجاً آہستہ آہستہ اسے روکا جائے، مرحلہ وار روکا جائے، تو انسان اپنی طبیعت کے مطابق اس سے رکنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ شراب کی حرمت تدریجاً آئی، اسی طرح ماں کی منکوحہ، باپ کی منکوحہ یا دادا کی منکوحہ کی حرمت بھی تدریجاً کلام الہی کے اندر بیان فرمائی گئی۔ پہلے یہ حکم آیا کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم وراثت میں عورتوں کو بناؤ زبردستی، چونکہ اولاد والد کی تمام منکوحہ خواتین کو اپنی بیویاں بنا لیتی تھی، تو اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا کس طرح وراثت میں زبردستی انہیں بیویاں نہ بنایا جائے۔ جب یہ حکم مبارک آیا تو پھر لوگوں نے بجائے زبردستی کے منگنی کی کیفیت رضامندی کے سبب سے انہیں بیویاں بنانا شروع کر دیا۔ ایسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ بھلا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، کہ نہ تم نکاح کرو اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے،
یعنی ایسی خواتین جو ماں باپ کے عقد میں رہی ہوں یا دادا یا پردادا کے عقد میں رہی ہوں، ایسی ساری خواتین جو ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا اولاد پر حرام ہے، اس لیے کہ ان کی حیثیت ماں کی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ علماء احناف نے اس کے اندر وضاحت فرمائی کہ ناکاح کا معنی عقد نکاح نہیں، بلکہ یہ ہے کہ باپ نے جس کے ساتھ وطی کی ہو، جماع کیا ہو، وہ عورت اولاد پر حرام ہو جاتی ہے۔ اور یہ جماع بے شک شرع شریف کے ضابطے کے مطابق کیا ہو یا شرع شریف کی خلاف ورزی کے اندر کیا ہو، ایسی صورت کے اندر بھی وہ عورت اولاد پر حرام قرار دی گئی ہے۔ اور پھر وطی کے اندر چونکہ حرمت مصاہرت میں فقہائے حنفیہ نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ حرمت مصاہرت کس صورت میں خاتون کے ساتھ جاری ہوتی ہے، اس کے حوالہ سے یہ ارشاد ہے کہ باپ اگر کسی عورت کو شہوت کی حالت میں چھو لے، اس کا بازو پکڑ لیا شہوت کی کیفیت میں، ایسی عورت بھی اولاد پر حرام ہو جاتی ہے۔ یا کسی وقت عورت نے شہوت کی کیفیت کے اندر کسی کے باپ کے ہاتھ کو چھو لیا، اس کا بازو پکڑ لیا، ایسی صورت کے اندر بھی وہ عورت اولاد پر حرام ہو جاتی ہے۔ باپ کی منکوحہ سے مراد یعنی باپ کی موتوعہ جس سے وطی کی ہو، اور مراد مصاہرت کے اعتبار سے جو فقہ حنفی کا قاعدہ ہے کہ باپ کی ممسوسہ شہوت کی حالت میں جسے چھوا ہو یا اس نے باپ کو چھوا ہو، ایسی صورت کے اندر بھی وہ عورت حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شہوت کے ساتھ باپ نے کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھا، اس سبب سے بھی عورت اولاد پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ انتہائی شرعی مسائل، ان سے جاننا ضروری ہے۔ بعض اوقات بے خبری کے اندر ایسے عقد بھی نکاح کے ہو جاتے ہیں اور ایسی صورت کے اندر ساری زندگی وہ حرام کاری میں گزرتی ہے اور جتنی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے۔ اگر زندگی میں انجانے میں بھی اگر کسی سے ایسا کام ہو گیا ناسمجھی کے سبب سے بھی، تو یقیناً اولاد کے رشتے کرتے ہوئے اس خیال کو رکھنا چاہیے ذہن میں، اور اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہیں اور بڑے گناہ کا سبب نہ بن جائیں ہم۔ پہلے جو ہم سے غلطی ہوئی اس سے تو اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن اس کے چھپانے کے سبب سے کسی اور بڑے گناہ کا سبب نہ بن جائیں، تو اس سے بچنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک وہ خاتون جو میں نے ذکر کی کہ باپ، دادا، پردادا کی منکوحہ اولاد پر حرام ہے، اور منکوحہ سے مراد جس طرح ذکر کر دیا کہ جس سے وطی کی گئی ہو، خواہ بدکاری کی صورت میں ہو، خواہ عقد نکاح کے سبب سے ہو۔ اسی طرح شہوت کی کیفیت کے اندر کسی کو چھو لیا یا اس نے باپ کو چھو لیا تو وہ عورت بھی حرام ہو جاتی ہے۔ یہ ان خواتین میں سے جو 15 میں نے ذکر فرمائی ان میں سے ایک ہے، لیکن اپنی تقسیم کے اعتبار سے ظاہر ہے باپ کی منکوحہ بھی، باپ کی موتوحہ بھی، باپ کی ممسوسہ بھی، باپ کی منظورہ بھی، یعنی شہوت کی کیفیت میں جس کی شرمگاہ کو دیکھا ہو، وہ خاتون بھی اولاد پر حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ 4 قسم کی خواتین بنتی ہیں جو قرآن مجید کی نص کے تحت ایک ذکر کیا گیا، لیکن اس کے ضمن میں 4 قسم کے خواتین کے طبقے آتے ہیں جو اولاد پر حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس حرمت کو واضح کرنے کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے کلام الہی کا اسلوب بڑا ہی پیارا ہے، چونکہ ان کی روش تھی، عادت تھی، اس کو روکنا مقصود تھا، تو کلام الہی نے 3 طریقوں سے دلیلیں قائم فرمائیں کہ ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے،
اور وہ 3 کیسی تفسیر حسینی کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، پہلا کہ بے شک بے حیائی ہے ایسا کرنا. تو یہ تفسیر حسینی کے اندر فرمایا گیا کہ ایک دلیل اس کے لیے کہ نہ کرنے کے لیے وہ لغوی اعتبار سے بیان کی گئی، دوسری شرعی اعتبار سے بیان کی گئی، اور تیسری دلیل عرفی اعتبار سے بیان فرمائی گئی. پہلی اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً کہ یہ بے حیائی ہے کہ ماں کے ساتھ نکاح کر لینا. تو یہ دلیل جو ہے اس اعتبار سے عقلی بیان فرمائی گئی. وَمَقْتًا اللہ رب العزت کی ناپسندیدگی کا سبب ہے، غضب الہی کا سبب ہے. تو یہ دلیل شرعی قائم فرمائی گئی. وَسَاءَ سَبِيلًا اور وہ برا راستہ ہے. صاحب تفسیر حسینی فرماتے ہیں کہ اس کے اندر دلیل عرفی قائم فرمائی گئی، چونکہ عرف کے اندر کوئی بھی برا کام جس کو برا سمجھا جائے وہ آدمی نہیں کرتے، تو اس لیے یہ دلیل عرفی قائم فرمائی گئی اس بات پر کہ ایسی عورت کو تم پر حرام کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ نکاح کرنا شرعاً منع ہے. اب جو ہے دوسری آیت مبارکہ جس کے اندر میں نے ذکر کیا کہ 7 خواتین کو نسب کے سبب سے حرام قرار دیا گیا، اور 7 کو جو ہے وہ سبب کے اعتبار سے. ان 7 کے اندر یہ تقسیم ہے کہ 2 رضاعت کے اعتبار سے اور 5 جو ہیں وہ مصاہرت کے اعتبار سے. تو ان میں سے قرآن مجید کے اندر جو حکم آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 7 ایسے رشتے گنوائے گئے جو نسب کے اعتبار سے حرام ہیں. مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں. اب ماں کے اندر صرف ماں حقیقی نہیں، ماں سوتیلی بھی حرام ہے. اسی طرح ماں کے زمرے کے اندر دادی بھی حرام ہے. اسی طرح ماں کے طبقے کے اندر پردادی بھی حرام ہے. اسی طرح ماں کے اندر وہ باپ کی طرف سے ماں ہو یا ماں کی طرف سے ماں ہو، یعنی نانی بھی حرام ہے، پرنانی بھی حرام ہے. اسی طرح بیٹیوں کے اندر جو ہے وہ حقیقی بیٹیاں بھی حرام ہیں اور سوتیلی بیٹیاں بھی حرام ہیں. اسی طرح آگے ان کی اولادیں، نواسیاں حرام ہیں، پر نواسیاں حرام ہیں، ان سے نکاح کرنا. اسی طرح پوتیاں بھی حرام ہیں، پڑ پوتیاں بھی حرام ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا. تو یہ بیٹیوں کے ضمن کے اندر آتی ہیں. اس طرح خالائیں اور پھوپھیاں، تو یہ صرف اپنی خالائیں نہیں اور اپنی پھوپھیاں نہیں، بلکہ باپ کی پھوپھیاں بھی ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. ماں کی پھوپھیوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. ماں کی طرف سے خالہ بنتی ہو، باپ کی طرف سے پھوپھی بنتی ہو اوپر جا کے، وہ بھی عورت حرام ہے. یہ اس اعتبار سے اس کے ضمن کے اندر یہ وہ خواتین ہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں نص شریف کے اندر. اسی طرح جو ہے وہ بھتیجیاں حرام ہیں، بھانیاں حرام ہیں. تو یہ صرف حقیقی بھتیجیاں نہیں، اگر بھائی کی پوتیاں ہوں تو ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے. اگر بھائی کی پڑپوتیاں ہوں تو ان سے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے. اسی طرح اگر بہن کی صرف بیٹی حرام نہیں،
بہن کی اگر پوتی ہے، بہن کی اگر پڑپوتی ہے، بہن کی نواسی ہے، پڑ نواسی ہے، وہ بھی اس اور آدمی پر نکاح کرنا اس سے حرام ہے۔ تو اسی طرح اب جو ہے رشتے وہ ذکر کیے جا رہے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ جو رضاعت کے سبب سے حرام ہیں۔ تو وہ دو رشتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، امہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ، تمہاری رضائی مائیں اور تمہاری رضائی بہنیں تم پر حرام کی گئی ہیں۔ رضائی ماں سے مراد یہ ہے کہ رضاعت کی مدت کے اندر جس ماں کا آدمی نے دودھ پیا ہو وہ اس کی رضائی ماں ہوتی ہے، اور جو اس کی آگے بیٹیاں ہیں وہ ساری رضائی بہنیں بنتی ہیں جس کی ماں کا دودھ پیا گیا ہے۔ تو مدت رضاعت جو ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 30 مہینے ہیں اور صاحبین کے نزدیک 24 مہینے ہیں۔ اس مدت کے اندر تھوڑا دودھ پیا یا زیادہ پیا، دونوں صورتوں کے اندر وہ ماں آدمی پر حرام ہو جاتی ہے جس کا دودھ پیا ہے، اور جو اس کی آگے بیٹیاں ہیں ساری وہ بھی اس کے ساتھ وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ اس طرح اگر پینے والی مؤنث ہے یعنی بیٹی ہے تو اس کے ساتھ جتنے وہ بھائی ہیں اس کے رضائی بنتے وہ سارے اس پر حرام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رضاعت کے اعتبار سے حرمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کی حرمت کے احکامات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، رضاعت کے سبب سے وہ سارے رشتے حرام ہیں جو سارے نسب کے سبب سے حرام ہوتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ جس طرح پہلے ذکر ہوا کہ ماں کے اوپر جو اصل جتنا ہے یعنی خواہ دادی ہو خواہ نانی ہو، پڑنانی ہو پڑدادی ہو، وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جس کا دودھ پیا اس کی آگے ماں ہے، اس کی آگے نانی ہے یا اس کی دادی ہے، وہ سب اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ اس طرح جس کا دودھ پیا اس کی اولاد میں سے اس کی بیٹی ہو، اس کی پوتی ہو، اس کی نواسی ہو، اس کی پڑ پوتی ہو، اس کی پڑ نواسی ہو، وہ سب اس آدمی پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ حرمت چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ضابطہ بیان فرما دیا ہے۔ تو جس طرح پھر رضائی بھانجیاں اور بھتیجیاں حقیقی نسبی اعتبار سے بھانجیاں اور بھتیجیاں حرام ہیں، اسی طرح رضائی بھانجیاں اور بھتیجیاں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ جس طرح نسبی پھوپھیاں اور خالائیں حرام ہیں، اس طرح رضائی پھوپھیاں بھی اور رضائی خالائیں بھی آدمی پر حرام ہو جاتی ہیں اسی شرعی ضابطے کے مطابق۔ اور آگے وہ احکامات ہیں جو حرمت مصاہرت کے سبب سے، سحری رشتے کے سبب سے حرمت آئی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر 5 خواتین کا ذکر ہے، اور آگے ایک آیت مبارکہ کے اندر ایک خاتون کا ذکر ہے، ایک گروہ کا ذکر ہے۔ تو جو 5 ہیں ان کو اس طرح بیان کیا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں، یہ سحریت کے سبب سے، یعنی ساس جو رشتے میں ہوتی ہے، جس کی بیٹی کے ساتھ آدمی کا نکاح ہوا، اس کی ماں اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اور ایک رشتہ آگے بیان ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ایسی خاتون جس کے ساتھ آدمی نے نکاح کیا ہے، پہلے سے اس کی کوئی بیٹی موجود ہے، اس بیٹی کے ساتھ بھی
جب اس عورت کے ساتھ جماع کر لیا جائے تو اس کے بعد وہ اس کی پہلی بیٹی بھی اس آدمی پر حرام ہو جاتی ہے جس نے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ ہاں اگر جماع نہ کیا ہو، صرف عقد نکاح ہوا ہو، خلوت سیاح نہیں پائی گئی، طلاق ہو گئی، کوئی اور سبب بن گیا، فرقت ہو گئی، تو پھر اس کی پہلی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا شرعاً جائز ہے۔ تو سحریت کے سبب سے کہ جس خاتون سے نکاح کر لیا اس کی اگرچہ کسی اور شوہر سے پہلی بیٹیاں موجود ہوں، وہ بیٹیاں اس آدمی پر حرام ہو جاتی ہیں جب اس سے جماع کر لے۔ اور جو ارشاد ہوا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں ان کی بیویاں جو تمہاری بہویں ہیں، ان بہوؤں کے ساتھ بھی جب وہ ظاہر بیٹے کی منکوہ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اگرچہ بیٹا فوت ہو جائے، بیٹا طلاق دے دے، چھوڑ دے، پھر بھی بہو ہونے کے سبب سے اس کے ساتھ نکاح کرنا شرع شریف کے اندر حرام قرار دیا گیا۔ ہاں تو جو صلبی بیٹوں کی حرمت بیان کی گئی، اس کے اندر اگر کوئی عورت منکوہ ہے، اس کی پہلی اولاد میں سے بیٹے ہیں اور اس کی آگے شادی کی گئی تو وہ بھی ظاہر ہے اس مرد کی وہ بہو قرار دی جائے گی اور اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ ہاں البتہ اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ بعض اولادیں لی جاتی ہیں، یعنی اپنی اولاد نہیں ہوتی، اسے ویسے اپنا بیٹا بنا دیا جاتا ہے۔ وہ کسی رشتہ دار عزیز سے دور سے کوئی بچہ لے لیا تو اسے بیٹا اختیار کر لیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، جسے لے پالک ہم کہتے ہیں۔ ایسا بچہ یا کہیں عیدی سینٹر سے یا کسی اور جگہ سے وہ لایا گیا، اس کی اگر بیوی ہو، اگر اور کوئی رشتہ نہیں بنتا، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے بھائی کی اولاد لے دی جاتی ہے یا خواتین اپنی بہنوں کی اولاد کو لے آتی ہیں یا بھائیوں کی، ایسے صورت میں تو جو رشتہ بنتا ہے اس اعتبار سے شرعی حکم ہوگا۔ لیکن جس بچے کے ساتھ سوائے لے پالک ہونے کے اور کوئی رشتہ موجود نہیں، اگر اس کی بیوی ہو تو وہ شرع شریف نے بہو قرار نہیں دی، وہ طلاق دے دے، وہ چھوڑ دے، تو اس صورت کے اندر اس کے ساتھ شرعاً نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی اہلیہ کو چھوڑ دیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت گزرنے کے بعد ان کے ساتھ نکاح فرما لیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پھوپھی زاد ہمشیرہ بھی تھیں۔ تو یہ اس آیت مبارکہ سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی لے پالک بیٹا ہے، متبنہ ہے، یعنی ہے بیٹا نہیں، بیٹا بنایا گیا ہے، وہ اگر اپنی بیوی کو چھوڑ دے، اس صورت کے اندر عدت گزرنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑے ضروری اور اہم مسائل ہیں، زندگی کے ساتھ ان کا بڑا اہم تعلق ہے۔ اور اسی طرح آگے جو حکم بیان فرمایا گیا پانچویں خاتون کا، وہ یہ ہے کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ۔ ویسے تو وہ عورتیں حرام نہیں تھیں، لیکن کیا ہوا، ایک بہن کے ساتھ نکاح کر لیا، اس کے ساتھ جماع کر لیا، اب ظاہر ہے اس کی دوسری بہن کو نکاح میں لانا پہلی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اسے شرع شریف نے حرام قرار دیا۔ ایسی صورت کے اندر وہ نکاح میں نہیں رکھی جا سکتی، بلکہ یہاں تک کہ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ یہ ہے کہ وَلَا تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ، تم نہ نکاح کرو کسی عورت کے ساتھ عَلَىٰ أَمَّتِهَا وَعَلَىٰ خَالَتِهَا وَعَلَىٰ ابْنَةِ أَخِيهَا وَعَلَىٰ ابْنَةِ أُخْتِهَا۔ ایسی صورت کے اندر کہ ایک بہن پہلے نکاح میں ہے، دوسری بہن سے نکاح نہیں کرنا، یہ شرعاً نص کے اندر بیان ہوا۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی وضاحت فرمائی وہ یہ ہے کہ پہلے بھتیجی نکاح میں موجود ہے تو اب پھوپھی سے نکاح نہیں کرنا، پہلے بانجی نکاح میں موجود ہے تو اب خالہ سے نکاح کرنا حرام ہے، پہلے خالہ نکاح میں موجود ہے اب بانجی سے نکاح کرنا حرام ہے، پہلے پھوپھی نکاح میں موجود ہے تو بھتیجی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر اس حرمت مصاہرت کو بیان فرمایا۔ آسانی کے لیے فقہائے کرام نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ ان رشتوں میں سے دو بہنیں ہیں، مثلا ایک کو مرد قرار دیا جائے اور دوسری کو عورت قرار دیا جائے، تو ان کا آپس میں نکاح کرنا جہاں حرام ہے وہاں ان دونوں کو اکٹھا رکھنا بھی حرام ہے۔ یہ ہماری سمجھ کے لیے چونکہ قرآن مجید کے اندر حرمت آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر حرمت مصاہرت کو بیان کیا، تو قاعدہ فقہا نے یہ اس حدیث مبارکہ سے اخذ فرمایا کہ ایسی صورت کے اندر کہ جب ایک کو مرد مانا جائے اور دوسرے کو عورت مانا جائے، ان کا نکاح آپس میں کرنا حرام ہو۔ دو بہنیں ہیں تو ایک کو جب مرد مان لیا تو اس کا مطلب ہے دوسری کو عورت مانیں گے، تو وہ آپس میں بھائی اور بہن کا رشتہ بن گیا، ان کا نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی ہے، اگر پھوپھی کو ہم مرد مانیں تو بھتیجی، ظاہر ہے چچا کا بھتیجی کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، اگر بھتیجی کو مرد مانے تو اس کا مطلب ہے بھتیجے کا پھوپھی کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ ضابطہ اور قاعدہ خالہ کے حوالہ سے بھی ہے کہ اس طرح اگر اس کو مذکر مان لیا جائے تو دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ تو ظاہر ہے ایسی صورت کے اندر جب احکامات بیان ہوئے تو وہ زمانہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا زمانہ تھا، مبارک زمانہ تھا، خیر القرون کرنی ثم یلیہم ثم یلیہم، سب سے بہترین زمانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہے، پھر جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، پھر جو اس کے ساتھ ملا ہوا۔ جب شرع شریف کے احکامات آتے تو خشیت الہیہ اس قدر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر موجود تھی کہ اگر ان سے پہلے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہوتی تو وہ پھر پریشان ہو جاتے۔ تو ظاہر ہے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا حضور یہ تو ٹھیک ہے مانا کہ دونوں بہنیں حرام ہیں، پھوپھی اور بھتیجی کو اکٹھا کرنا حرام ہے، خالہ اور بھانجی کو اکٹھا کرنا حرام ہے، مگر جو اس سے پہلے ہو چکا ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو جب یہ آپ کی بارگاہ میں سوال رکھا گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا الا ما قد سلف، مگر جو پہلے گزر چکا، یعنی اس پر گرفت نہیں جب تک شرع شریف کا حکم نہیں آیا تھا، ظاہر تم اس حکم کے مکلف نہیں تھے، تم شرع شریف کو جانتے نہیں تھے، اس کی وجہ سے جو ہوا وہ ہو گیا، آگے کے لیے یہ حکم مبارک ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ 15 خواتین ہیں، ان میں سے ایک خاتون، ایک گروہ جو ہے وہ یہ 5ویں پارے کا جو آیت مبارکہ کا پہلا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اس کے اندر اس کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، ہر وہ عورت جو بھی کسی شوہر کے نکاح کے اندر موجود ہے، کسی بھی مرد کے نکاح کے اندر موجود ہے، منکوہ ہے، اس عورت کے ساتھ بھی جب تک کہ وہ منکوہ ہے تمہارا نکاح کرنا اس کے ساتھ حرام ہے۔ یہ شرع شریف نے جو 15ویں صورت بیان فرمائی، ہاں الا ما ملکت ایمانکم، جو تمہارا ملک ہو، یعنی جو تمہاری لونڈیاں ہیں، تو چونکہ اب لونڈیاں ہیں بھی نہیں اور یہ مسئلہ بھی مختلف ہی ہے، اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ اب دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی برکت سے اب کوئی غلام رہا نہیں، نہ کوئی لونڈی رہی ہے، تو اس لیے اس مسئلے کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ یہ 15 خواتین تھیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، اور ان 15 میں سے کئی گروہ ایسے ہیں
جن گروہ کے نیچے ضمن کے اندر 4 5 خواتین آتی ہیں جو میں نے تمہارے سامنے ذکر کر دی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں شرع شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ خلیفہ اول بلا فصل تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان میں جماعت جلالیہ پاکستان کے زیر اہتمام وان اقبال میں تاجدار صداقت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق سے صدوال کلان سے حلقہ تھانہ ککرالی، جماعت جلالیہ حلقہ تھانہ ککرالی کی قیادت میں عظیم و شان قافلہ اس کانفرنس میں شرکت کرے گا۔ جو دوست احباب جانا چاہتے ہیں وہ رابطہ فرمائیں۔ 11 جنوری وان اقبال لاہور میں داتا گنج بخش فیض عالم کے گنبد کے زیر سایہ، جس کی سرپرستی و صدارت جانشین حضور حافظ الحدیث قاسم فیضان سرہند و بریلی حضور مرشد کریم ابن کریم حضرت پیر سید مفتی محمد نوید الحسن شاہ صاحب آپ فرما رہے ہیں۔ حضرات محترم قبلہ حضرت صاحب کی ملفوظات کے بعد کوئی بات کرنا بے ادبی ہے، یہ میں ضروری سمجھوں گا کہ آنکھوں دیکھا حال۔ ابھی چند دنوں پہلے بھی، پھر پچھلے درس فقہ تصوف کے بعد بھی سلام متاثرین کے لیے جماعت جلالیہ پاکستان کا سماجی ونگ جلالیہ ویلفیئر کے زیر اہتمام 10 کروڑ کا سامان حضور قبلہ عالم آپ کی سرپرستی میں سندھ سلام متاثرین میں وہ تقسیم کیا گیا، اور پھر اس کے بعد حافظ الحدیث امدادی کیمپ، فری میڈیکل کیمپ ہے جو جلالیہ ویلفیئر کے تحت حضور قبلہ عالم کی سرپرستی میں ہزاروں کی تعداد میں جو سلام متاثرین ہیں وہ بیمار تھے، ان کے لیے پوری ٹیم جلالیہ ویلفیئر کے تحت وہاں آپ نے بھیجی، اور ہزاروں لوگوں نے وہاں پر فقیر کو بھی یہ سعادت ہوئی رضاکاروں میں دونوں دفعہ۔ یقین کریں سندھ کی واپسی پر یہ حال تھے کہ 3 سے 4 دن تک جو ان کے حالات تھے دیکھ کر میں سو نہیں سکا کہ کیا یہ بھی انسان ہیں۔ پھر وہ علاقے جہاں کوئی جا نہیں جا رہا، ادھر کافی دوست تھے میرے پاس، ویڈیو موجود ہیں، وہ تاثرات دیتے رہے کہ آج تک ہمارے پاس یہاں ویلفیئر کی کوئی تنظیم نہیں آئی۔ اور پھر جب کورونا شروع ہوا اس وقت بھی 2000 گھرانوں کا کھانا، صبح کو 2000 گھرانوں کا کھانا شام کو، اور پھر سب سے بڑی جو ہماری خوش قسمتی ہے، یہ میں اکثر کہتا ہوں ہم تو مرید ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی لاجپالیہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ انسانیت سے محبت حضور حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا سبق ہے۔ جس طرح لنگر شریف ہوتا ہے، درگاہوں پہ بھی ہوتا ہے، ویلفیئر کی جماعتیں بھی دیتی ہیں، جو میں نے دیکھا ہے جب ہم سندھ روانہ ہوئے تو یقین کریں بڑے بڑے ذمہ دار لوگ تھے بکی شریف میں جو اپنی جان تک حضور کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ حضور قبلہ عالم خود ایک ایک ٹرک کے پاس گئے ہیں، اور پھر جب روانہ کیا آپ نے حافظ الحدیث امدادی کیمپ، تو پھر بھی آپ نے محبت بھری دعاؤں سے پوری ٹیم کو خود گاڑی کے پاس کھڑے ہو کے دعاؤں سے نوازتے ہوئے گاڑی میں طلباء کو بٹھایا۔ تو دوستان محترم، بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ خود سرپرستی فرماتے ہیں ہر کام کی، اور جو میں نے فیس بک پر بھی دیکھا، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ سجادہ نشین ہونے کی حیثیت میں 10 کروڑ کا سامان، پھر اس سے بڑھ کر جو علماء وہاں متاثرین ہوئے ان کے لیے ایک الگ ٹرک بھیجا گیا، اور ان کی نہ تصویر نہ ویڈیو کہ ان کی کوئی عزت جو ہے نا وہ مجروح نہ ہو۔ حضرت کی دعا ہے کہ خالق کائنات مالک ارض و سما درگاہ مقدسہ جلالیہ بکی شریف کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور میری یہ دلی دعا ہے، اور آپ نے
آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آخر پہ کہ حضرت ثانی صاحب حضرت قبلہ مرشد کریم حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب المعروف حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے نام نامی اس میں گرامی پہ جب میں نے مسجد شریف کے لیے حضور قبلہ عالم کی بارگاہ میں عرضی کی تو آپ نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور الحمدللہ 3-4 دن پہلے جو لینٹر ڈال دیا گیا ہے، میرا ذہن تھا کہ میں اس کی تفصیل جو ہے آپ لوگوں نے تعاون کیا ہے اس کو بیان فرماؤں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو، لیکن بتانا یہ ضروری ہے کہ 55 لاکھ روپیہ 53,000 سے شروع کیا اور 55 لاکھ روپیہ اب تک جو ہے بنیادوں سے لینٹر تک لگ چکا ہے۔ یہ صاحب جو کچھ بھی ہے یہ حضور مرشد کریم کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اب میں آپ کو یہ عرضی کروں گا کہ فتاویٰ بکیشری موجود ہے ہمارے جماعت جلالیہ حلقہ تھانہ ککراڑی کے صدر عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ عبد الرحمن جلالی صاحب کو حضور قبلہ عالم اپنے دستے مبارک سے عطا فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا حافظ عبد الرحمن جلالی صاحب صدر جماعت جلالیہ حلقہ تھانہ ککرالی، اور درس نظامی جو بچہ کر رہا ہے ننا پھول حضرت علامہ مولانا حافظ معظم ہارون صاحب، آپ بھی تشریف لائیں اور قبلہ عالم سے فتاویٰ بکی شریف۔ یہ صاحبزادہ چودھری فیاض نعمت صاحب صدر نیشنل پریس کلب کوٹلہ آپ کے صاحبزادے ہیں۔ جب یہ چھوٹا تھا تو میں ایک ہی بات کرتا تھا کہ چودھری صاحب ایک بچے کو وقف کر دیں دین کے لیے۔ اب یہ بچہ درس نظامی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ دعا ہوگی۔